وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اربعینہ حدیث نمبر 18 کا مفہوم ہم سمجھ رہے تھے. دوسری اہم بات جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں توجہ دلائی ہے وہ ہے وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا کہ برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے بہت طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ نسی سے ہے، جس کا مطلب ہے بھولنا. لیکن اس غلطی کا ازالہ کیا ہو، اس غلطی کو ختم کرنے کا، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہو، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو. نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے، خواہ اس نیکی کا تعلق توبہ سے ہو، اس لیے کہ گناہ کبیرہ وہ توبہ سے مٹتا ہے، اور توبہ انسان اگر سچی اور خالص توبہ کرے تو وہ بھی ایک نیکی ہے. اسی طرح سے بہت ساری نیکیاں ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں، جیسا کہ نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں انسان 5 بار غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی، کوئی نجاست باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال نماز کی ہے. انسان اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی غلطیاں جو ہے مٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان مکمل طرح سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پتے جھڑتے ہیں. اسی طرح سے صدقہ ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور صدقہ سے گناہ مٹتے ہیں. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کا وقفہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، قیام اللیل، عمرہ اور حج، یہ تمام وہ نیکیاں ہیں جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح سے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آنا، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ خاص طور سے عقیدہ توحید، جس کا توحید جتنا مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے گناہ مٹیں گے. ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے. الحمدللہ جو تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. دن و رات میں استغفار پڑھنا، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ان دعاؤں کا ورد اور اس کے علاوہ جس کی ہمیں توفیق ملتی ہے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دن و رات میں، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں. ہم نہیں چاہتے لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں نیکیوں کا اہتمام، کوئی بھی نیکی جس کی ہمیں توفیق ملتی ہے، خواہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، خواہ کسی دعا کا اہتمام کرے، کسی ذکر کا اہتمام کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی بھی نیکی یہ سوچ کے کر لینی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، وہ گناہ جو ہم دن و رات میں کرتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.